السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم قربانی کے مسائل سن رہے تھے، اور پچھلے درس میں جو پارٹ 11 تھا اس میں ہم نے ایک روایت کو سماعت کیا تھا، جس میں آقا کریم علیہ السلام نے دو مینڈے سینگ والے چت قبر خسی کی ہوئی ہے ذبح کیے، جب ان کا منہ قبلہ کو کیا اور پوری دعا جو مکمل تھی اس کو پڑھا، اور آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ تو اس ضمن میں ہم نے یہی سنا تھا کہ پوری دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر بولنا یہ کمپلسری ہے ذبح کرتے وقت۔ باقی دعا اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھے، نہیں تو کیا بھی پرابلم نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اور قبلے رخ کو جانور ہو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر قبلے کی طرف اس کا چہرہ کرنا جانور کا یہ اگر بڑا مشکل ہے، جانور اگر نہیں پلٹ رہا ہے یا کسی وجہ سے جانور کو قبلے کی طرف کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اسے گھسیٹنا پڑتا ہے، تو اسے جس حالت میں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور روایت میں فرمایا گیا، اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الہی یہ میری طرف سے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ ایک تو آقا کریم علیہ السلام نے قربانی کر کے دو مینڈوں کی قربانی کی، تو دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ ایک تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے اس کو پیش کیا، اور دوسرا پوری امت کی طرف سے آقا علیہ السلام نے پیش کی، اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو نمبر ایک یہ کہ جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ بکرے میں ایک بندے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی، اور اگر ایک سے دو لوگ اگر اس میں شامل ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ہم نے سنا تھا۔ لیکن اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا سکتے، ثواب آپ لاکھوں لوگوں کو پہنچا سکتے۔ قربانی ادا ہوگی ایک ہی بندے کی طرف سے، لیکن ادا کرنے کے بعد وہ اس کو ایک بندے کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اس کی طرف سے ایک قربانی ہے، ایک ہی بندے کی طرف سے ایک بکرا ہوگا۔ گائے میں 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتے زیادہ سے زیادہ، اس میں بھی اگر 8 لوگوں کی طرف آپ منسوب کریں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بکرے میں ایک آدمی کی طرف سے، گائے اور اونٹ میں میکزیمم 7 لوگ، اس میں بھی اگر 7 سے زیادہ ہو جائیں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرے میں 1 سے زیادہ ہو گئے تو بھی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم کسی حصے کو ایک ایک بندے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کا ثواب جو ہے پوری امت کو، لاکھوں لوگوں کو بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو فرمایا گیا کہ اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کی طرف سے ایک بکرے کو ذبح کر کے جو ہے پوری امت کی طرف سے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو ایک دمبے کی قربانی کی تو اس کا ثواب جو ہے آقا علیہ السلام نے پوری امت کو ایصال کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پہلے ہم اپنی جو واجب قربانی ہے، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنا علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی حساب کریں، حساب کرنے کے بعد اپنی طرف سے اگر قربانی واجب ہو رہی ہے تو پہلے اپنی طرف سے واجب ادا کر لیں، اور اس کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں۔ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، اپنی طرف سے کرنا یہ کمپلسری ہے، نہیں کرے تو بندہ گنہگار ہوتا۔ لیکن اگر وسعت ہے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، وہ آسانی سے سہولت ہے اسے، تو ایک حصہ گائے میں آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی اگر کر لے گا تو انشاءاللہ، کیونکہ آقا علیہ السلام خود اپنی امت سے، میرے سے اور آپ سے، پوری امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہماری طرف سے قربانی ادا کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے اور اخلاق بھی ہے کہ سامنے والا اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم بھی بدلے میں اسے احسان کرتے ہیں۔ ہم اس کے گھر گئے تو اس نے ہمیں چائے پلائی تھی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھانا بھی کھلائیں اس سے بڑھ کر، حالانکہ آقا علیہ السلام کے جو احسانات ہے اس کا بدلہ پوری امت مل کر بھی نہیں چکا سکتی، لیکن پھر بھی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ، لیکن اس میں یہی کنڈیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اپنی جو واجب ہے اس کو ادا کر لیں،
ایسا نہیں کہ جو ہمارے اوپر واجب ہے وہ ہمیں نگلیکٹ کر کو ڈائریکٹ جو ہے آقا علیہ السلام کی طرف سے کریں گے تو وہ نفل ہوگی، لیکن ہماری واجب نہیں ادا کرنے کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوگا۔ تو اگر سہولت ہے تو گائے وغیرہ میں ایک حصہ آقا علیہ السلام کے نام سے آپ لے لیں، یا اگر اللہ نے آپ کو اور نوازا ہے تو ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو، پہلے اپنی طرف سے بھی کر لیں اور آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی کر لیں۔ ہم نے مسئلہ سیکھا تھا کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنے پیسے، آج کل کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ جو ہے 37,000 روپیز بن رہا، اگر اتنے پیسے یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اسی طریقے سے اتنا بزنس میں مال یعنی بیچنے کا مال اتنا ہے، یا ضرورت سے زیادہ، ضرورت نہیں ہے لیکن ایکسٹرا چیزیں اگر اتنی ہے اور اس کی قیمت جو ہے 37,000 کے آس پاس ہے آج کل کے حساب سے، تو اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ تو اس ضمن میں یہ مسئلہ سنو، فرمایا کہ کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف قرآن مجید ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس ہر ایکسٹرا چیز کو حساب میں لائیں گے، اب اس کے پاس سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس ایکسٹرا چیز کوئی ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہے، ایکسٹرا چیز کوئی ہے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کے حساب سے ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو یہاں وہی فرما رہے ہیں، اگر کسی کے پاس قرآن پاک ہے، اب اس کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسے بھی نہیں ہے، ابھی نارمل بندہ ہے، اب اس کے پاس 37,000 کیش بھی نہیں ہے، 37,000 کی چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اور اس کا بزنس بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے بھی نہیں، اب اس کے پاس اگر قرآن مجید ہے اور اس کی قیمت جو ہے 37,000 روپیز ہے، اگر وہ اسے پڑھ رہا ہے تو وہ قربانی کے نصاب میں نہیں آئے گی، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ تلاوت کر سکتا ہے، اگرچہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہو، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے۔ تو یہاں پر یہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ چیز ضرورت کی ہے یا ضرورت کی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا اور آگے مسائل آئیں گے، آپ کے پاس اگر 15 جوڑی کپڑے ہیں تو 10 جوڑی آپ پہن رہے ہیں، لیکن 5 جوڑی جو ہے ایکسٹرا ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ اس کا بھی حساب کریں گے۔ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی ضرورت کے لیے، ایک اور گاڑی جو ہے ایکسٹرا ہے، تو جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کی قیمت لے کر ہم لکھیں گے، اور جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں اگر اس کی ویلیو 37,000 کی بن جاتی ہے تو وہ بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن جو ضرورت کی ہے اسے حاجت اصلیہ بولتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ضرورت کے لیے آپ کے پاس کروڑ روپے کا گھر کیوں نہ ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اگر قرآن پاک ایسا ہے کہ جسے آپ پڑھ سکتے، اگرچہ آپ نہیں پڑھ رہے لیکن آپ پڑھ سکتے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار بعض لوگ جو ہے ڈیزائن کے لیے، شوق کے لیے صرف اتنا قیمتی قرآن لے لیتے ہیں لیکن اس میں پڑھنا نہیں آتا، حروف اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اسے پڑھ نہیں سکتے، کہ تو کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا کام کی ہے تو قربانی واجب نہیں، ورنہ ہے۔ اگر کبھی کبھار کتابیں بھی اتنی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس بڑی قیمتی کتابیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو دنیا بھی پڑھنے والے ہیں تو ان کے پاس بھی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی جو پڑھتے ہیں بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، اگر وہ اس کی کام کی ہے، وہ روزانہ اسے ریفر کر رہا، پڑھ رہا ہے بندہ، مطالعہ کر رہا ہے، تو وہ قربانی کے حساب میں نہیں لی جائیں گی، لیکن اگر ایکسٹرا ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہا، اسے اتنی قیمتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو قربانی کے حساب میں وہ لیں گے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، آپ مسلسل جڑے رہیں اور علماء سے پوچھتے رہیں، انشاءاللہ مسائل میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔